الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ دوسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے تحویل قبلہ کے ذکر سے۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی علیہ السلام تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آقا علیہ السلام کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ ملت ابراہیمی کا وہ ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آقا علیہ السلام کی اس قدیمی آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کر دیا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھا دیے، لیکن اس معاملے کے اندر یہودی بڑے پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے، لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق کی ہوں یا مغرب کی اللہ ہی کی ہیں، اسے اختیار ہے، جس سمت کو چاہے وہ قبلہ مقرر کر دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہٰذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے جو اعتراضات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کرنے کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کرنے کو حاصل ہے۔ ان آیتوں کے مطالعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہیں مبارک اٹھایا کرتے تھے، لیکن تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ جل شانہ کا فیصلہ اور اللہ کی رضا عدم تحویل قبلہ میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد ایمان والوں پر اس نعمت عظمی کا ذکر کیا جو انہیں سراج منیر بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی، اور مستقل قبلہ کا تعین بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ تحویل قبلہ کی بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا ہی رخ نہیں، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں۔ اس آیت کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے، اس سے کم و بیش 16 قاعدے نکالے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام صرف چند ایسی مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے جنہیں عبادت خانے اور خانقاہ میں ادا کیا جاتا ہو، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے،
گھر میں بھی، بازار میں بھی، مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی، سیاست میں بھی، حکومت میں بھی، تجارت میں بھی، معاشرت میں بھی، یہ مسلمان کی ہر جگہ نگرانی کرتا ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکامات ذکر کیے ہیں۔ یہ احکام مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام اختصار کے ساتھ سنیے۔ ان میں سے 2 حکم تو ایسے ہیں جو آیت بر سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 صفا مروہ، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرک عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ اکرام صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے کہا گیا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا حکم حرام چیزیں، مشرکین خود بعض چیزوں کو حلال بعض کو حرام کر لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی بھی چیز کھا لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کھانے سے مقصود لذت حاصل کرنا نہ ہو، نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھائے۔ واقعی اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ تیسرا حکم قصاص میں زندگی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی، جسمانی اعتبار سے کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ قصاص میں زندگی ہے، قاتل کی بھی مقتول کی بھی۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا وہ شدت غضب اور غصے کے باوجود اپنا ہاتھ قتل سے روک لے گا۔ اس کے رک جانے سے مقتول اور قاتل دونوں بلکہ ان کا خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائے گا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پہ راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگی۔ چوتھا حکم دوسرے پارے میں وصیت کا ہے۔ ایسا صاحب مال جسے اپنی موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر جائے۔ پانچواں حکم دوسرے پارے میں روزے کا مقصد۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پہ روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی روزہ بیدار کرتا ہے۔ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے اسے یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ مسافروں، بیماروں کو روزہ چھوڑنے، قضا کرنے کی اجازت دی گئی۔ دوسرے پارے میں چھٹا حکم رمضان اور مباشرت کا ہے۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، دن میں نہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز ہے نہ دن کو جائز ہے۔ ساتواں حکم ناجائز کمائی کے بارے میں۔ کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، غصب ہو، رشوت ہو، سود کا کاروبار ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہوں۔ آٹھواں حکم قمری تاریخ کا ہے۔ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے، اسلامی شعار بھی ہے۔ کئی عبادات کا مدار اسلامی تاریخ کی پہچان پر ہے۔
نواں حکم دوسرے پارے میں جہاد و قتال کا ہے۔ مسلمانوں پہ جہاد و قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، چونکہ حق الباطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 10واں حکم دوسرے پارے میں حج کا ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرام میں جمع ہوں، وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال کو ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے۔ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ زمانہ جہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسومات اور بدعات کا اضافہ کر لیا تھا۔ پہلی بدعت یہ تھی، قریش مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، میدان عرفات میں جانا اپنی توہین سمجھا کرتے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا دوسرے پارے میں وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں، اپنے لیے کوئی الگ تشخص قائم نہ کریں۔ دوسری بدعت، یوں ہی مشرکین مکہ مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کے فخریہ کارنامے بیان کیا کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا وہ اپنے آباء و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ 11واں حکم دوسرے پارے میں انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ بتایا گیا اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، اہمیت اس امر کو ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے، کس نیت سے خرچ کیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف پہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ 12واں حکم مرتد کی سزا ہے۔ جو شخص مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے اگر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے اسے مرتد کو قتل کر دیا جائے۔ 13واں حکم دوسرے پارے میں شراب اور جوئے کا ہے۔ فرمایا شراب اور جوئے میں اگرچہ ظاہری مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی، معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ بتلایا ہے۔ 14واں حکم دوسرے پارے میں ازدواجی زندگی کا ہے۔ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ پہلا حکم یہ دیا کہ مشرک مرد و عورت سے کسی صورت میں نکاح جائز نہیں، ہاں البتہ کتابیہ عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنے کی بجائے کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے۔ قرآنی حکم سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب و نسب یا غنا، حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں، نہ ہی یہ سعادت کا سبب بنتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ بتلایا ہے۔ حوالہ ہے ترمذی شریف۔ 15واں حکم حالت حیض
اور جماع کا ہے۔ فرمایا حالت حیض میں جماع جائز نہیں، فرمایا بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت جائز نہیں، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست، ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ فرمایا ہاں یہ جائز ہے حیض کی حالت میں بوسوں کی نار، اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھے کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ نصارہ حالت حیض میں جماع کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ گویا اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کا رستہ اختیار کیا ہے۔ 16واں حکم قسم کا ہے۔ اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 مہینے گزرنے پر خود بخود طلاق پڑ جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ دوسرے پارے میں 17واں حکم طلاق کا ہے۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت، رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ یہ جان لینا ضروری ہے اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون کا نام نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ نمبر 1، زمانہ جہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر کے بیوی کو رکھ لیا کرتے تھے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 1 طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی بھی صورت باقی نہیں رہتی۔ 18واں حکم دوسرے پارے میں مہر کا ہے۔ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہے اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا کیا ہے؟ عورت اس شرط پر پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو جائے کہ شوہر اسے طلاق دے گا۔ خلو کے لیے میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ 19واں حکم حلالے کا ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے لیکن کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ آج کل حلالے کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے اس کے کرنے والے، کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ 20واں حکم دوسرے پارے میں رجوع کا ہے۔ طلاق کے بعد عورت کو محض تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ 21واں حکم رضاعت کا آیا ہے، چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آج تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں کو ہی حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم بچے کو دینا جائز نہیں ہے۔ 22واں حکم دوسرے پارے میں عدت کا آیا ہے۔ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سامنا پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ طلاق کی صورت میں عورت کی عدت 3 حیض ہیں، جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ 23واں حکم عدت کے زمانے میں پیغام نکاح کا ہے۔
جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس کے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا تو منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے، اشارہ کنایہ میں اپنے خواہش کے اظہار کی اس کے ساتھ اجازت ہے۔ 24واں حکم جہاد کا ہے۔ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علم برداروں کی بقا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کو شدید مذمت کی گئی۔ بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ امتوں کے واقع بھی بیان کیے گئے۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 واقعوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلا واقعہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے کے رکھ دی۔ یہ واقعہ ایسا تھا خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا اور عوام اس سے بے خبر تھے۔ نبی امی علیہ السلام کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بصری داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی بھی کڑی اوجھل نہیں ہے، اور یہ کہ آقا علیہ السلام واقعی سچے رسول ہیں۔ اس لیے اس واقعے کے آخر میں فرمایا گیا یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ علیہ السلام ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اس آیت پہ دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآنی احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔